بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رموز اوقاف کے دوسرا لیکچر ہے یہ ہمارا موضوع پر، رموز اوقاف کے موضوع پہ یہ دوسرا لیکچر ہے۔ آج کل ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، رموز اوقاف کی تعریف، اس کے فوائد، پھر سکتہ، وقفہ، رابطہ اور تفصیلیہ۔ آج ہم اللہ کے فضل سے پڑھیں گے اس کے اگلے کچھ علامتیں۔ اس میں جو آج کی پہلی علامت ہے وہ ختمہ۔ ختمہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے فل سٹاپ، جیسے انگریزی میں ہوتا ہے نا فل سٹاپ، تو یہ علامت مکمل جملے کے خاتمے پہ لگائی جاتی ہے۔ جہاں جملہ ختم ہو جائے یہاں سے فل سٹاپ نہیں لگاتے، ڈیش لگا دیتے ہیں چھوٹا سا۔ تو یہ تو ہے ہی بہت آسان نا، کسی بھی جملے کے آخر میں جو نشان لگتا ہے وہ ختمہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوالیہ نشان ہے، یہ بھی بہت آسان ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سوالیہ جملے کے آخر میں جو نشان لگتا ہے وہ سوالیہ ہوتا ہے اور وہی لگانا ہوتا ہے۔ پھر ایک اگلی آیت اس کی جو رمز ہے یا اشارہ ہے وہ ہے فجائیہ اور ندائیہ، جسے انگریزی میں انہوں نے لکھ دیا مارک آف ایکسکلیمیشن۔ تو اس میں جو ہے یہ علامت جب کسی جذبے یعنی غصے، حیرت، نفرت، حقارت یا مسرت کے یعنی خوشی کے اظہار کے لیے ہو تو فجائیہ ہے، اور خطاب کا لہجہ ہو اگر یعنی اسے مخاطب کیا گیا ہو تو پھر یہ ندائیہ کہلاتی ہے، یعنی ندا دینا، پکارنا۔ تو اس کی جو انہوں نے علامت بتائی ہوئی ہے وہ ایک لائن اور اس کے نیچے چھوٹا سا ڈاٹ۔ تو یہ اس کی انہوں نے کچھ مثالیں بتائی ہوئی ہیں کہ ہاں میں پاس ہو گیا، یا آصف تم یہاں آؤ۔ کچھ سوالیہ نشان ہے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، کچھ انہوں نے یہ ڈالے ہوئے ہیں ندائیہ فجائیہ کی جو علامتیں ایکسکلیمیٹری مارکس ہیں۔ تو آپ ایک دو بس ڈیفینیشن اس کی جو آپ کو جملہ آسان لگے وہ آپ کر لیں۔ مثلاً خواتین و حضرات میری بات غور سے سنیں، یہ کر لیں، ایک کر لیں آصف یہاں آؤ، یہ کر لیں۔ پھر حاضرین و سامعین پروگرام کا آغاز ہوا جاتا ہے، یہ کر لیں۔ پھر واوین اگلا ہے ہماری علامت۔ یہ علامت کسی لفظ یا جملے کو دوسری عبارت سے ممتاز کرتی ہے، یعنی علیحدہ کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے بریکٹ بھی لگتی ہے اور واوین بھی لگتی ہے، تو انورٹڈ کاما جسے انگریزی میں بولتے ہیں نا۔ تو جب ہم اپنی تحریر میں کسی دوسرے شخص کی تحریر یا قول کا اقتباس دیا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگاتے ہیں۔ مثلا انہوں نے پھر آگے لکھا، ایک تو الطاف حسین حالی کا لکھا ہے نا، وہی اس نے کہا قائد اعظم کے ارشادات اتحاد، ایمان، تنظیم، اہل پاکستان کے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ہیں ہماری جماعت کے ذہین ترین طالب علم، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو جو آپ کو اس میں آسان لگے آپ اپنی کتابوں پہ دیکھیں۔ تو واوین جو ہے یہ علامت جو لگتی ہے یہ عبارت کے اندر ایک دوسری عبارت ہوتی ہے جو اس کو پہلی عبارت دوسری سے ممتاز کرتی ہے، مختلف کرتی ہے۔ پھر آگے قوسین آ جاتے ہیں جنہیں بریکٹس کہتے ہیں۔ اس علامت کو خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت کسی لفظ یا جملے کی دوسری عبارت سے منفرد اور ممتاز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب انہوں نے یہاں تینوں قسم کی علامتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جیسے میتھمیٹکس میں آپ کی چلتی ہے نا، اسمال بریکٹس، میڈیم بریکٹس اور لارج بریکٹس، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بریکٹ جو ہوتی ہے نا یہ وضاحت کرتی ہے جملے کی، اور اگر اس بریکٹ کے اندر والے جملے کو ہم نہ بھی پڑھیں تب بھی یہ جملہ مکمل ہوتا ہے۔ مثلا اس کی پہلی مثال دیکھیں، ڈاکٹر جاوید اقبال، اور آگے انہوں نے بریکٹ کے اندر کر دیا جو علامہ اقبال کے فرزند ہیں عدالت عالیہ کے جج رہ چکے ہیں، یعنی یہاں بھی عدالت میں وہ جج رہ چکے ہیں۔ اگر ہم بریکٹ والا نکال بھی دیں نا تو پھر یہ جملہ بنے گا ڈاکٹر جاوید اقبال عدالت عالیہ کے جج رہ چکے ہیں، پھر یہ جملہ پورا ہے۔ بریکٹ والا اصل میں جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اسے ویسے کہا جاتا ہے جملہ معترضہ، لیکن ابھی اس وقت اس کو چھوڑیں۔ وہ جملہ جو بریکٹ کے اندر ہوتا ہے وہ دراصل اصل عبارت کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور تیسرا اس کا دیکھیں جملہ، قائد اعظم اچھے سیاستدان تھے، وضاحت انہوں نے بریکٹ لگا کے کر دی، قائد اعظم خدا ان پر رحمت کرے اچھے سیاستدان تھے۔ تو یہ تو بہت ہی آسان ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو مثلا میں ایک اپنے پاس سے جملہ بنا دیتا ہوں، یہ مکان بہت پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کر دیتا ہوں یہ مکان
جس میں آج کل میں رہ رہا ہوں، یہ بریکٹ کے اندر کر لیتا ہوں، بہت پرانا ہے، تو بریکٹ کے اندر والا جملہ میں نکال بھی دوں تب بھی جملہ پورا ہے، لگا دوں تو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک آتا ہے خط، یہ علامت کوسین یعنی بریکٹ کی طرح کی ایک علامت ہوتی ہے، اور لفظ یا جملے کو باقی عبارت سے جدا کرنے کے لیے اس کے آخر اور شروع میں لگائی جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ لکھی ہے، تو اس کے لیے لکھا اللہ کے نیک بندے رنج ہو یا راحت ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ تو جیسے بریکٹ شروع اور آخر میں لگتی ہے، یہ دیکھیں دونوں جگہوں پہ رنج ہو یا راحت کے شروع اور آخر میں یہ ڈیش لگ گیا، تو اللہ کے نیک بندے ہر حال میں راضی رہتے ہیں، یہ اصل جملہ ہے، اور اس کے لگا دیا ہم نے ڈیش جو ہے وہ پہلے اور آخر میں بالکل بریکٹ کی طرح۔ تو اسی طرح کوئی ایک اور لے لیں آسان سا جملہ اس کے اندر کہ اس کی جائیداد، اور اس میں ڈیش شروع کیا، باغ دکانیں جاگیر مکانات، یعنی جائیداد کے اندر باغ بھی تھی، دکانیں بھی تھی، جاگیر بھی تھے، مکانات بھی تھے، نیلام ہو گئیں، تو بالکل بریکٹ کی طرح شروع اور آخر میں خط لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کے ساتھ انہوں نے خط فاصل لکھا ہوا ہے، یہ ابلیغ کا جو سائن ہوتا ہے نا، ڈیش کا سائن بھی اسے کہہ سکتے ہیں ہم، یہ بٹا کا جو سائن عام طور پہ اسے بولتے ہیں۔ تو خط فاصل کی علامت دفتری مراسلات کا حوالہ دینے کے لیے مختلف قسم کے بیانات، مسودات، فارموں کے اندراج میں متبادل اسماء افعال کے درمیان لگائی جاتی ہے۔ مثلا لکھا ہوا ہے 7452 تو یہ اس طرح کی لگا دیا جاتا ہے۔ مورخہ 12 اکتوبر 12 مئی 1970، یہ اس کو بس یاد کر لیں، لکھنا ہو تو لکھیں، بعض اوقات آ جاتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک علامت آ جاتی ہے الخ، آخر میں علامت ترک ہوتی ہے، تو اس کے الخ لکھا، یہ علامت الل آخر، آخرہ کا مخفف ہے اور الخ کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ یہ علامت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی مصروف عبارت، اقتباس، آیت یا حدیث وغیرہ کا حوالہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ساری عبارت نقل کرنے کی بجائے یعنی لکھنے کی بجائے اس کے چند ابتدائی الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد الخ کی علامت ڈال دی جاتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس عبارت، آیت یا حدیث وغیرہ کے ابتدائی لفظ لکھے ہیں وہ آخر تک وہی مراد ہے۔ تو اس کی مثال ہے الحکمت و ضالۃ المومن، اور آگے ڈیش لگا کے الخ کر دیا کہ یہ حدیث آگے تک چلتی جا رہی ہے اور آخر میں جا کے پھر ختم ہو جائے گی۔ 2-3 آیتیں اور لکھی ہیں، اس کے آگے ڈیش لگا کے الخ لگا دیا انہوں نے، اور یہ علامت ترک ہوگی۔ اس کی علامت کی شکل یہ ہے کہ 5-6 نقطے لگتے ہیں اور آخر میں الخ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد اس علامت کو ایک اور جو ہے، یہ جو 8 اردو کا جو ہوتا ہے نا، اس سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت ترک کی تکمیل کرتی ہے، اس مقام پر آتی ہے جہاں عبارت کا کوئی فقرہ یا جملہ جو ہوتا ہے وہ تحریر میں آنے سے رہ جائے، اور عبارت کے اوپر بین السطور میں وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی چیز آپ لکھ رہے ہیں تو وہ درمیان میں غلطی ہو جاتی ہے، مثلا آپ نے لکھا، یہ پہلا جملہ لکھا، میں نے راز کی ساری کہہ دی ہیں، تو باتیں لکھنا تھا آپ نے، تو درمیان میں وہ لگایا آپ نے، اوپر باتیں لکھ دیا، تو اس سے آپ کا جملہ بھی پورا ہو گیا اور آپ کو دوبارہ وہ جملہ لکھنا بھی نہیں پڑا۔ تو یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی شاید پڑھی ہوں گی، اتنی مشکل نہیں ہے۔ اسی کے علاوہ جو ہے علامت حذف ہے، اور کسی عبارت یا اقتباس کو نقل کرتے ہوئے اس کے بعد الفاظ یا جملے کسی ذاتی، اخلاقی یا بے ادبی کی مسلط پر حذف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کاٹ دیے جاتے ہیں، اور بچنے کے لیے اقتباس کے ابتدائی یا آخر میں چند الفاظ لکھ کے باقی عبارت کی جگہ علامت حذف استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں جب عالیہ اور اس کی ماں نے اور آگے اس کو کاٹ دیا، اور خاموش خراج تحسین تھا، یعنی کچھ باتیں تھیں جو نہیں لکھنی تھیں، ان کو کاٹ کے تو ڈیش کر دیا تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے کہ کیا لکھا ہوگا۔ تو علامت حذف جو ہے یہ ہے، حذف ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو نہیں لکھنے کی ضرورت اسے حذف کر دیا جائے، یعنی کاٹ دیا جائے۔ پھر علامت حاشیہ ہے، کسی مضمون یا موضوع کی تمام جزیات کا ذکر ممکن بعض اوقات نہیں ہوتا، بعض باتیں تشریح طلب بھی ہوتی ہیں، تو ان کا حوالہ دیا جاتا ہے اصل عبارت کے اندر۔ جب کوئی عبارت لکھی جاتی ہے تو اس کے اوپر یہ ایک نشان ڈال دیا جاتا ہے، اسے حاشیے کا نشان کہتے ہیں۔ تو یہ آپ لکھ لیں اس کی مثالیں آپ کو جو آسان لگے وہ کر لیں آپ، کہ مثلا آپ یہ دیکھ لیں
کہ کوئی شعر لکھا ہوا ہے تو اس کے آگے انہوں نے یہ نشان حاشی کا ڈال دیا ہے. اس کی یہ قرآن مجید کی جب تفسیر کی جاتی ہے نا تو ترجمے کے اوپر بھی یہ نشان لگا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. وہ پھر وہاں اس کی تشریح نہیں کرتے اس عبارت میں یا ترجمے کے اندر، بلکہ باہر حاشی کے باہر اس کی تشریح اسی نمبر کی کر دی جاتی ہے. پھر علامت تخلص ہے، یہ تو بہت آسان ہے، شاعر استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہماری مختصر سی علامتیں تھیں جو کہ بہت ہی آسان ہیں، اتنی آسان ہے کہ ان کی وضاحت جو ہے پڑھنے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. مثالیں پڑھیں، اگر تھوڑی بہت کمی بیشی رہتی ہے تو پھر اس کی مثالیں آ جاتی ہیں. تو یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا.